آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں. شہریار افریدی کا ایک بھائی فوت ہوتا ہے. میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پی بی کو پیرول پہ اجازت دیں. اجازت نہیں ملتی ہے جناب. ہمارا بچہ، اس قوم کا بچہ، ایک پاکستانی کا بچہ، وہ سکھ کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے. پہلے اچانک اس کی تقرری کر دی جاتی ہیں سائفر کیس کے جج کے طور پہ، جب ابھی سائفر کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے. اور جو اس کے پیشرو ہیں گیلانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے. وزارت قانون یہ حکم نامہ جاری کرتی ہے. اور اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں آل آف سڈن 6 ماہ کے بعد جج صاحب کی تبادلہ اسلام آباد کی ضلع ویسٹ سے ضلع ایسٹ میں کیا جاتا ہے، اور ہمایوں دلاور صاحب کو 6 مہینے کے بعد لایا جاتا ہے. اور وہی ہمایوں دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا، پاکستان کے پورے ممالک کو علم ہے. نصر من اللہ صاحب سینئر سول جج اسلام آباد میں، وہ عدت کے کیس کو پریزائیڈ اوور کر رہے تھے. انہوں نے کیس خارج کر دیا. ایک شخص ہے مشکوک عرفان نام ہے، اور وہ شخص ان کے وکلاء وہی ہیں جو ایف آئی اے نے یا پولیس نے ہمارے خلاف انگیج کیے ہیں دیگر مقدمات میں. وہی وکلاء جا کے ریویژن دائر کرتے ہیں. سیشن جج صاحب ہمیں نوٹس تک نہیں جاری کرتے ہیں، جبکہ کرمنل ریویژن کی بنیادی شرط ہے بغیر نوٹس کے کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر دیتے ہیں. جو ہی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے خلاف، اگلی رات کو نصر من اللہ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، ان کی جگہ قدرت اللہ صاحب آ جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر اس جج کو ٹرانسفر کیا گیا جس نے ہاتھ کڑے کرنے سے انکار کیا. اب مانگو اور ڈھونڈو انصاف ان لوگوں سے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت چیئرمین پی ٹی آئی آپ پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں، اور دنیا بھر کا قانون ہے، یہ یونیورسل پرنسپل آف لا ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ میرا کتنا انٹرسٹ یا پروجوڈس ہے. یہ نہیں دیکھتی ہے، بلکہ دیکھتی یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ عذر لگایا ہے اس کے کتنے اپریہنشن ہیں، کتنے سبسٹینشیل ہیں. میرے عزیزوں، یہاں پہ پاکستان میں مظالم تو بہت ہوئی ہے. کل میں گیا عباد فاروق کے گھر، ان کے بچوں سے ملا اور ان کی کہانی سنی. اور یہ کہانی سن کے ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی تھی، لیکن آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شہر لاہور، اس کے سب سے پوش ایریا ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے. 12 دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہے، اس گھر میں گھستی ہے، دروازے توڑتی ہے، سامان اٹھاتی ہے. بچے چیختے چلاتے ہیں. باپ کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نامزدگی نہیں ہے، جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں، کوشش کروں گا کہ مختصر کروں، لیکن ذرا فریاد سنی لیں. جب بلا لیا ہے تو جب میں اس گھر میں گیا تو پولیس گئی 12 دفعہ، باپ کو اٹھایا، پھر ماں کو اٹھایا، جیل میں ڈالا. اور یہ ساری درندگی اور وحشت یہ بچوں کے سامنے ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سالار، شاہ زیب، عمار، اور ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا. اور پھر ان کی دادی کو اٹھایا جاتا ہے. اور یہ ہر بار جب پولیس یا گنڈے اندر آتے ہیں، دندناتے ہیں، تو اس گھر پہ قیامت بار بار گزرتی ہے. ان کے بعد بچے کی حالت خراب ہوتی ہے، ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اتفاق اسپتال میں داخل کر لیتے ہیں. اب سنیں، یہ شریفوں کی شرافت ہے
کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس ہسپتال کے حکام نے کہا حضرت اپنا بچہ لے جائیں، ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں۔ تو بچے کو کرٹیکل حالت میں ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کلینک میں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اسپتال اس کو لینے کا روادار نہیں ہے۔ یہ بچہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ ہمارے آپ کے ہم سب کے موجودگی میں ان تمام بل ورکس، پریکرسرز اور جتنے ٹارچ بیئرر ہیں ہیومن رائٹس کے، رول آف لا کے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ، اس قوم کا بچہ، ایک پاکستانی کا بچہ، وہ سسک کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا کیا آتا ہے کہ جی بچہ تو پہلے سے بیمار تھا، 9 سال سے والدین کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ شہریار افریدی کا ایک بھائی فوت ہوتا ہے، میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پی بی کو پیرول پہ اجازت دیں، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی۔ بہن فوت ہوتی ہے، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی۔ پرسوں اس کا ایک اور بھائی فوت ہوا، میں نے اسے فون کیا، حکام سے رابطہ کیا کہ اگر کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ آپ کی ریاست ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ رول آف لا ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی، جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جھکائے بیٹھے تھے، یہ جو وحشت ہو رہی تھی، درندگی ہو رہی تھی، فاشزم ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ وکیل بھی خاموش تھے۔ تحصیل اور اضلاع کے باروں میں وکیلوں کا حق تھا اٹھنا۔ اگر 9 مئی کو وکلا اٹھتے اور ان ظالموں کے گردنوں پہ ہاتھ ڈالتے، کیوں کر ڈر اور خوف ہمیں انسان سے کے سٹیج سے گرا کے اتنا چھوٹا کر سکتا ہے؟ کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے؟ سب سے پہلے تو وکلا کا فرض ہے۔ اور 9 مئی میں پاکستان بھر کی تحصیل سب ڈویژن اضلاع کی باریں ڈر گئی تھی، وکلا نے جرت نہیں کی ان کے آگے آنے کی۔ اور اگر وکلا اس وقت کھڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نہج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا، فیول کرنا ہوگا، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی، قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں۔ الفن کہتا ہوں، آپ کی حریت، پاکستان کی آزادی، آنے والے نسلوں کی آزادی کے لیے یہ شخص جو ہے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہے، کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی مثال رقم کر سکتا ہے، کیوں ہمیں اپنی جانیں، اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں؟ آج اس طرح نام ہے نو اور نیور، آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے، یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنا ہے۔ نہ اٹھنے کے لیے، ساری عمر ضلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے۔ قانون کا اتنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اڑایا گیا۔ شہریار افریدی پہ 7 دفعہ MPO لگے، اسد قیصر کے 24 سکول اور کالجز ہیں، تمام کالجز کو بند کیا گیا۔ اسد قیصر پہ 9 مقدمات درج کیے گئے۔ میں ایک MNA کا نام گنوا سکتا ہوں، ایک لیڈر کا نام گنوا سکتا ہوں۔ ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے گھروں سے املاک اٹھائی گئی۔ ثوابی کا ایک MPA ہے، منسٹر تھا، شاہرام ترکی، اس کے گھر پہ اسلام آباد میں پولیس نے چھاپا مارا۔ ایک 5.5 فٹ کا سیف تھا، اس میں اس کے بھائی کے، بیوی کے زیورات کے پیسے تھے۔ وہ 5.5 فٹ کا سیف جب کھولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آیا، اس نے رات کے 12:30 ساڑھے 11 بجے وہ سیف کاٹا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔
میں نے اس واقعے کا FIR IG اسلام آباد کے خلاف سیکشن جج سے آرڈر دیا. ڈاکے پڑے آج لاہور میں سن رہے ہیں سر پڑھے لکھے لوگ اور صاحب حیثیت لوگ پیسے دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے. پولیس کا جو ہے ایک لاٹری نکلی ہوئی ہے. جناب علی اعتزاز احسن صاحب آئے ہیں, ذرا تالیاں بجا کے ان کے استقبال ہونا چاہیے. میں اعتزاز احسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں اخیر میں گزارش یہ کہوں گا کہ باتیں بہت زیادہ کی ہیں. میرا خیال ہے سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہمدردی سے لبریز ہیں. ہر ایک گھر کے بیڈ پہ لیٹ کے یا بیٹھ کے بڑے آرام سے ہمارے ساتھ سالیڈیٹی دکھا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے قوم کو یہ سوچنا ہوگا ہمارے ایجنڈے کی آزادی نہیں ہے. آرٹیکل 4 کہتا ہے پاکستان کے آئین کا کہ تمام کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے گی. MQM, PTM, ANP اور ہر پارٹی اپنا ایجنڈا لے کر جلسے اور کنونشن کر سکتی ہے. ہمارے لیے جو ہے یہ حرام ہے. ہر پارٹی جلوس نکال سکتی ہیں. 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا انہوں نے کیا حشر کیا. کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے ہمیں ذلیل کرنے کا, ہم پہ فسطائیت جو ہے مسلط کرنے کا. لہذا میں اس دن خان صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی ورکر کہہ رہے ہیں کب نکلیں گے باہر. تو لہذا پوری قوم سن لیں کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے. مارنا ہے تو مار لو, لٹکانا ہے تو لٹکا دو. ہم نکلیں گے, دڑلے سے نکلیں گے, روڈوں پہ, چوراہوں پہ, شہروں میں, گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں, ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ.